الشيطان الرجيم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية آل محمد. الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على مصائب آل محمد. ما شاء الله. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ رحمان کی آیت تلاوت کی، ماشاءاللہ، جس میں رحمان اللہ فرما رہے: هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ واہ 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 واہ. کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے؟ یعنی ہرگز نہیں، احسان کا بدلہ احسان ہی ہوگا اور کچھ نہیں۔ تو سورہ رحمان کی عظمت کیا ہے؟ ایک حدیث آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا فرمان امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہے، فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، بار الہ ارشاد فرمائے گا کہ سورہ رحمان کہاں ہے؟ سورہ رحمان ایک خوبصورت حسین چہرے کے ساتھ نمودار ہوگی۔ اللہ ایک خوبصورت چہرہ عطا کرے گا، خوشبو آ رہی ہوگی۔ سورہ رحمان کو اللہ اپنے قرب میں جگہ عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ سورہ رحمان سے ارشاد فرمائے گا: اے سورہ رحمان، ان لوگوں کی طرف نظر کر، کون شخص ہے جو دنیا میں تجھے تلاوت کرتا رہا ہے؟ اب سورہ رحمان کو اللہ کو یا عطا فرمائے گا۔ سورہ رحمان بول کے کہے گی: یا اللہ، یہ فلاں شخص ہے، یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، یہ فلاں شخص ہے، فلاں ہے۔ سب کے نام لے لے کر سورہ رحمان بولتی جائے گی۔ اب اللہ کہے گا: اے سورہ رحمان، جن جن کے تو نے نام لیے ہیں، ان سب کو خوشخبری دے دو کہ یہ سب جنتی ہیں، تیاری کریں، جنت چلے جائیں۔ اب یہاں تک بات رکی نہیں ہے، اللہ فرمائے گا: اے میرے سورہ رحمان، یہ جن جن کے تو نے نام لیے ہیں، ان لوگوں کو ایک اور خوشخبری دے دو کہ جن جن لوگوں کی تم لوگ شفاعت کرنا چاہتے ہو، جاؤ ان کی بھی شفاعت کرتے چلو، انہیں بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ کیا عظمت ہے سورہ رحمان کی! نبیوں کا سردار نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ رحمان کی تلاوت کرے، اگر رات کو تلاوت کرے اور رات کو اس کو موت آ جائے، یا اگر دن میں تلاوت کرے اور اسی دن میں اس کی موت آ جائے، تو عام موت نہیں، اس کو شہداء میں شمار کر لیا جاتا ہے۔
سورہ رحمان میں رحمان اللہ ارشاد فرما رہا ہے حل جزاء الاحسان، کیا احسان کا بدلہ کچھ اور ہو سکتا ہے؟ واہ واہ اب اللہ نے کائنات بنائی، جب اللہ نے کائنات بنا دی، کہکشائیں بنا دی، ستارے، چاند، سورج، پھر زمین پہ سبزہ بنا دیا، پہاڑ بنا دیے، وادیاں بنا دی، زمین پہ اپنی مخلوق بنا دی، انسان بنا دیے، انبیاء بنا کر بھیج دیے، اور ان انبیاء کے اوصیاء بھی بھیج دیے، تو اللہ نے اپنا احسان نہیں جتلایا۔ واہ 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 واہ، اللہ نے بہت نعمتیں کی، اگر ہم اپنے اندر غور کریں اللہ کی ہزارہا نعمتیں نظر آئیں گی۔ سانس لینے کے لیے اللہ نے ہمیں چیز عطا کی ہے، دیکھنے کے لیے اللہ نے آنکھیں عطا کی ہیں، سننے کے لیے کان عطا کیے ہیں، بولنے کے لیے زبان عطا کی ہے، سمجھنے کے لیے عقل عطا کی ہے۔ اگر کسی کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو میں کہوں گا ان لوگوں سے پوچھئے جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں۔ واہ 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 واہ، پھر اس بات کی قدر ہوتی ہے کہ واقعاً جو بندے سن نہیں سکتے کوئی مشین ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، پیروں فقیروں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، دم درود کروانے جا رہے ہوتے ہیں کہ کاش ہماری یہ جو عیب ہے یہ ختم ہو جائے، یہ جو ہماری مرض لاحق ہو گئی ہے ختم ہو جائے۔ لیکن میں کہوں گا جو اللہ دے وہ اللہ دے، جس کو اللہ نہ دے وہ کون دے سکتا ہے؟ تو اللہ نے جو کچھ لوگوں کو نعمتیں عطا کی اور کچھ لوگوں کو محروم رکھا، اس میں بھی اللہ کی عظیم مصلحت ہے۔ اگر کچھ لوگوں کو محروم نہ رکھتا تو ان نعمتوں کی قدر لوگوں کو نہ ہوتی۔ تو اللہ نے عظیم نعمتیں کی انسان کے جسم پر، انسان پہ بہت ساری نعمتیں کی، پھر انسان کے لیے بہت ساری نعمتیں کائنات میں خلق کی۔ انسان کو چلنے کے لیے پاؤں عطا کیے، چلنے کے لیے فرش کے طور پہ زمین عطا کی، سانس لینے کے لیے ہوا عطا کی، چیزوں کو دیکھنے کے لیے نظر عطا کی، بہت ساری نعمتیں اللہ نے عطا کی۔ لیکن اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پہ بڑا احسان کر دیا ہے۔ کائنات بنا دی، انبیاء بھیج دیے، اوصیاء بنا دیے، انبیاء کو بھیج کر سارا دین مکمل کرا دیا، آخر نبی تک سب لوگوں کی ہدایت کا بندوبست کر دیا۔ لیکن اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ میں نے تم پہ احسان کر دیا۔ احسان کب جتلایا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے، اللہ کہتا ہے لقد من اللہ نے احسان کیا ہے لوگوں پر، کب؟ بعث فیہم رسولا، جب اللہ نے ان لوگوں میں انہی میں سے محمد کو نبی رسول بنا کے بھیج دیا۔ عظمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس دور میں جب جہالت کا اندھیرا، جب شرک کی تاریکیاں انسانوں پہ چھائی ہوئی تھی، اخلاقی اقدار موجود نہ تھی، لوگ یہاں تک کہ اپنے اولاد کو زندہ دفن کر دیتے اور اس میں بھی فخر کرتے تھے۔ ان بستیوں میں گھرے ہوئے ان جہالتوں اور شرک کی وادیوں میں بھٹکتے ہوئے لوگوں کے لیے اللہ نے حضرت محمد کو ہدایت کا نور بنا کر بھیجا۔ پھر حضرت محمد نے جب اپنی روشنی بکھیرنا شروع کی، سب سے پہلے دعوت دی ہے اپنے خاندان والوں کو، اپنے خاندان والوں کو بلایا کہ آؤ میں ایک پیغام لے کر آیا ہوں، تم کو سنانا چاہتا ہوں۔ دعوت کی، سب کو معلوم ہے پہلی دعوت جو ہوئی ہے، دعوت منعقد کرنے والا علی اور اس کا باپ ابو طالب ہے۔ میں کہوں گا احسان، اب پہلا احسان، اب دنیا میں دیکھ لیں، دنیا میں کوئی بھی پارٹی ہے وہ اپنے مخالف پارٹی کو اپنے گھر میں جلسہ نہیں کرنے دیتی۔
آپ نے دیکھا ہوگا ٹیویوں میں راستے بلاک ہو جاتے ہیں، راستے میں سڑک کھدوا دی جاتی ہے، راستے میں کنٹینر لگوا دیے جاتے ہیں، گھر میں نہیں جلسہ ہو رہا، شہر میں جلسہ ہو رہا ہوتا ہے، جلسہ رکوانے کے لیے گرفتاریاں کروائی جاتی ہیں۔ لیکن یہ دیکھو، یہ اسلام کا پہلا جلسہ ہے۔ ابو طالب کو کافر کہنے والوں کے منہ پہ تماچا ہے۔ سیاسی پارٹی کرنے والے اپنے مخالف پارٹی کو اپنے شہر میں جلسہ نہیں کرنے دیتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے مخالف دین والے کو اپنے گھر میں جلسہ کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ پہلا جلسہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلی بات سنیے مزے کی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مخالف پارٹی دوسری پارٹی کا جلسہ تو ہونے دے، ساتھ ان کی بریانی اور لنگر بھی تقسیم کروائے۔ کبھی نہیں ہوا کہ کسی دوسری پارٹی والے کو اجازت تو چلو دے دی، آپ جلسہ کر لیں، پنڈال سجا لیں، جلسہ کر لیں، لیکن دنیا میں آج تک نہیں ہوا ہوگا، کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ مخالف پارٹی کا جلسہ آپ کریں، آپ کا لنگر اور بریانی ہم دیں گے۔ لیکن یہ اسلام کا پہلا جلسہ ہو رہا ہے ابو طالب کے گھر۔ ابو طالب کہتا ہے آئیے تشریف لائیے، جلسہ میں کروں گا، میں دعوت دوں گا لوگوں کو، میں مجمع اکٹھا کروں گا اور لنگر بھی میں دوں گا۔ لیکن لوگوں کو کیا کہنے، اس دور میں تو یہ رواج تھا کہ پہلے لنگر کھلا دیا جاتا تھا۔ ابو طالب نے بھی اسی رواج کو باقی رکھا، لوگوں کو کہا آؤ لنگر کرو، لوگوں نے لنگر کیا۔ اب جب خطاب ہونا تھا سب اٹھ کے چلے گئے۔ دوسرے دن پھر دعوت دی، پھر جلسہ کروایا۔ دنیا میں کبھی نہیں ہوا کہ ایک دن جلسہ کروایا ہے، اگلے دن مخالفین پھر کہیں کہ آ جاؤ پھر جلسہ کر لو۔ لیکن ابو طالب نے کہا آ جائیے، جلسہ دوبارہ ہے، دعوت دوبارہ ہے، لنگر ہمارا ہے۔ ابو طالب نے دوسرے دن لنگر کھلا دیا، کھایا ہے انہوں نے، اٹھ کے جانے لگے، چلے گئے، ابو طالب نے روکا نہیں ہے۔ تیسرے دن پھر دعوت کی، پھر کہا آ جاؤ، مجمع میرا ہے، ہاں لنگر میرا ہے، دعوت دوبارہ کر دی۔ تیسرے دن لوگوں نے پھر لنگر کیا، اب اٹھ کے جانے لگے۔ ابو طالب نے کہا خبردار، آج کسی کی جرت نہیں جو محمد کا خطاب سنے بغیر نکل جائے۔ آج محمد تقریر کرے گا، محمد خطاب کرے گا، سب بیٹھ کے سنیں گے۔ مجمع آج جیسا مجمع نہیں تھا، آپ کو بول پڑے وہ مجمع جب ابو طالب نے کہا خبردار، اس وقت کسی مجمع میں سے کسی کی جرت نہیں ہوئی بول کے کہے ابو طالب کیا کہہ رہا ہے۔ کسی نے نہیں کہا ابو طالب یہ ہمارے مخالف پارٹی کو جلسہ تو تم نے کروا دیا، مخالف پارٹی کا لنگر بھی ہمیں کھلوا دیا، اب مخالف پارٹی کی تقریر بھی سنانا چاہتا ہے۔ آپ کے سامنے ہے، ٹی وی پہ بین ہو جاتے ہیں، چینل بند کر دیے جاتے ہیں، ٹی وی کو بین کر کے تاکہ اس بندے کی تقریر نہ سنی جا سکے۔ تقریر ہو گئی، کتاب ہو گیا، آگے چلیے، نبی خدا نے پیغام پہنچانا شروع کیا۔ اب پیغام اپنے خاندان سے باہر نکلا، اب وادی میں، مکہ کی وادی میں پیغام پھر رہا ہے، پیغام پہنچ رہا ہے، لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں۔ مکہ میں پیغام پہنچا، جب ایک شہر جو مکہ دنیا کا اس وقت مرکز سمجھا جاتا تھا، عرب علاقے کا مرکز میں جب پیغام آیا ہے تو دوسرے علاقوں تک بھی پیغام گیا، مدینہ تک پیغام گیا۔ مدینہ کے لوگوں کو پتہ چلا کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ آئے، کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ بہت سرسری نظر سے سارا مضمون چھوڑ کے نکل رہا ہوں، آگے چلنا چاہتا ہوں۔ مدینے میں نبی خدا پہنچ گئے، مدینے میں جب پہنچے ہیں مکہ والوں نے پیچھا کیا، جنگ مسلط کی، بدر ہوئی، جیت گئے مسلمان، پھر ہوئی
احد کے لیے مکہ والے مشرکین آگے جنگ مسلط کی، جنگ ہوئی مسلمانوں اور مکہ والے مشرکین کے درمیان، جیسے بھی ہوا مسلمانوں کو نقصان ہوا لیکن مسلمان جیت گئے۔ واہ 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 واہ۔ یہاں پر مدینے میں اسلامی ریاست قائم ہو چکی تھی۔ اب کیا ہوا، جب جنگ ہوئی تو مدینے میں ریاست میں بسنے والے یہودیوں نے غداری کی، مشرکین کا ساتھ دیا۔ یہ پہلی غداری تھی جو اسلام کے ساتھ ہوئی۔ جنگ ہو رہی ہے، بہر سے دشمن حملہ کرنے کے لیے آ گئے ہیں، انہوں نے اندر سے بغاوت کر دی، مسلمانوں کے لیے مصیبت بنا دی۔ تو کیا ہوا، ایک دفعہ تو انہوں نے بغاوت کی لیکن ادھر مسلمان جیت گئے، تو نبی خدا نے ان کو معاف کر دیا، ان کو کہا کہ آپ نے غداری کی ہے، کم از کم سزا یہ تو ملے گی، آپ مدینے میں نہیں رہ سکتے، نکل جائیں۔ غداروں کی کیا سزا ہوتی ہے آپ سب کو معلوم ہے، غدار کی ایک ہی سزا، سب تن سے جدا۔ لیکن یہ رحمت للعالمین نبی ہے، کہا معافی ہے لیکن یہاں سے نکل جائیے۔ یہ نبی ہے، احد میں ان کے چچا حمزہ کو شہید کر دیا گیا۔ ایک ہند عورت ہے، اس نے ان کے چچا کا کلیجہ نکال چبایا۔ جب مسلمان ہو کے آئی ہے نا سامنے، نبی نے کہا تو نے بڑا ظلم کیا ہے، میرے چچا کا کلیجہ چبایا۔ جا، تیرا اسلام جو ہے تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے اسلام میں آ گئی ہے، لیکن ایک مہربانی کرنا، آج کے بعد میرے سامنے نہ آنا۔ جا، معاف کیا۔ نبی خدا نے اس کو جانے دیا۔ آگے آئیے، جب 5ویں ہجری آئی، جنگ احزاب ہوئی۔ جنگ احزاب میں مشرکین مکہ اور مدینے سے نکالے ہوئے یہودیوں نے مل کر مسلمانوں پہ حملہ کر دیا۔ ابھی تک کچھ یہودی مدینے میں ٹھہرے ہوئے تھے، جب انہوں نے مل کر بحر سے حملہ کیا ہے، آپ کو پتہ ہے جنگ احزاب میں خندق کھودی گئی تھی، مدینے کے آس پاس خندق، تاکہ بحر سے دشمن آسانی سے نہ آ جائے، لیکن بحر سے حملہ ہوا۔ جو مدینے کے اندر یہودی رہ رہے تھے بنو قریظہ، انہوں نے غداری کر دی، انہوں نے غداری کی، اندر سے انہوں نے بغاوت شروع کر دی اور اندر سے انہوں نے حملہ کر دیا۔ بحر سے تو ویسے حملہ ہوا پڑا تھا، ساری جنگ نہیں سنانی، ایک مین پوائنٹ جو سنانا ہے کہ انہوں نے بحر سے حملہ کیا، انہوں نے اندر سے حملہ کر دیا۔ جنگ احزاب میں کیا ہوا، ادھر سے عمر بن عبد العزیز آیا، مولا علی نے اس کو فنار کیا، وہ سارے مشرکین بھاگ گئے۔ بحر سے جو آئے ہوئے تھے وہ تو سارے بھاگ گئے، لیکن جو اندر مدینے کے اندر رہ رہے تھے ان کا کیا ہوا۔ اب نبی نے کہا پہلے بھی یہودیوں نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے، اب پھر باہر سے حملہ ہو گیا تھا، انہوں نے پھر غداری کی ہے، اب تو سزا دوں گا۔ چلو سارا لشکر لے کر بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا، انہوں نے اپنے قلعے کو بند کر لیا، 25 دن قلعے کو بند رکھا۔ 25 دن جب محاصرہ رہا نا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم جو ہے معاذ بن جبل کا فیصلہ قبول کرتے ہیں، وہ جو فیصلہ ہمارے حق میں سنا دے ہمیں قبول ہے۔ بس ادھر ایک جو نکتہ تھا وہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، ان لوگوں نے جو یہودی قلعے کے اندر تھے انہوں نے کہا معاذ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کرے گا ہمیں قبول ہے۔ معاذ کو بلایا گیا، معاذ صحابی رسول ہے، سبحان اللہ، معاذ کو بلایا گیا۔ معاذ نے فیصلہ کیا، پہلے بھی انہوں نے غداری کی تھی، ہم نے چھوڑ دیا تھا، اب دوسری بار اتنا سخت حملہ ہوا ہے بحر سے کہ مکہ سے مشرکین اور مدینے کے بحر والے یہودیوں نے مل کر حملہ کیا ہے، انہوں نے پھر غداری کیا ہے، آپ ان کو بخشوں گا نہیں۔ واہ 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 واہ، کیا سوا ہے؟ معاذ نے فیصلہ سنایا، ان کے سب مردوں کو قتل کر دو۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ان کی عورتوں معاذ نے فیصلہ سنایا، معاذ نے کہا غدار، ان غداروں کے
سب کے سر تن سے جدا کر دو، سب کو قتل کر دو، ان کی بیویوں کو عورتوں کو لونڈی بنا لو، ان کا مال مال غنیمت کے طور پہ لے چلو۔ یہ جب معاذ نے فیصلہ کیا ہے نا، یہودیوں نے سر جھکائے ہوئے تھے، سر جھکائے ہوئے کہتے ہیں کاش ہم معاذ کے حوالے فیصلہ نہ کرتے، کاش یہ فیصلہ محمد کے حوالے کر دیتے۔ عظمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ کاش محمد فیصلہ کرتے تو ہمیں یہ سزا تو نہ بھگتنی پڑتی۔ اب آگے چلیے آگے کیا ہوا؟ آگے فتح مکہ جب ہوئی ہے، وہاں جب مشرکین مکہ پہ نبی خدا نے قبضہ کر لیا، مکہ پہ تسلط ہو گیا، سارے مشرکین ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے۔ اب ان کی سزا ہونی تھی جب طے، اب انہوں کو شاید پتہ تھا کہ ان یہودیوں کا فیصلہ صحابی نے کیا تھا۔ نہیں سمجھے؟ مشرکین مکہ کو پتہ چل گیا اگر صحابی سے فیصلہ کروائیں گے بنی قریظہ والا نتیجہ نکلے گا۔ انہوں نے کہا یہ فیصلہ ہم کسی صحابی سے نہیں کروائیں گے، یہ فیصلہ خود محمد کرے، جو محمد فیصلہ سنا دے ہمیں قبول ہے۔ محمد نے کیا کہا؟ محمد نے کہا اے مکہ والو، تم نے مجھے پتھر مارے، تم نے مجھے زخمی کیا، تم نے میرے مسلمان صحابہ کو ستایا، تم نے ان کو ہجرت پہ مجبور کیا، لیکن وہ تمہارا کردار تھا، یہ میں محمد کا کردار ہے، جاؤ سب کو معاف کیا۔ عظمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ یہی محمد ہے، اسی محمد کی نواسی اور نواسی کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، بیٹیوں بہنوں کو قید بنا کے کوفہ و شام کے بازاروں اور دربار میں لایا جاتا ہے۔ عزاداروں جب زینب شام کے دربار میں پہنچی ہے، امام سجاد علیہ السلام خطبہ دینا چاہتے تھے، یزید نے خطبہ نہیں دینے دیا۔ اس وقت بی بی زینب بول کے کہتی ہے اے یزید یکمت لکا، اے ہمارے آزاد کرتا کے اولادو، کیا تمہاری جرت ہے تم ہم کو بولنے نہ دو؟ عزادار بی بی زینب نے کہا تم لوگ تو وہ ہو جن کو ہمارے لال ہمیں آزاد کر دیا تھا، تم نے ہمارے ساتھ کیا ظلم کیا، ہمارے مردوں کو تم نے قتل کیا، ہماری بیویوں کو تم نے قید میں لایا، اب تم ہمارے بیٹے سجاد کو خطبہ بھی نہیں دینے دے رہے ہو۔ یہ لوگ جن کو نبی نے فتح مکہ کے موقع پہ آزاد کیا تھا، یہ شام کے منبر پہ بیٹھ کے کہتے کاش میرے عہد بدر والے بزرگ زندہ ہوتے، آج دیکھتے میں نے ان کو بدلہ لے لیا۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين